ہندوستان کی ریاستوں پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کی دہلی کی جانب مارچ کرنے کی کوشش آج بھی جاری رہی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایم ایس پی اور دیگر مطالبات کو لے کر کسانوں نے پنجاب سے دہلی کی جانب مارچ شروع کیا ہے، جس کا آج دوسرا دن ہے۔ ہریانہ پولیس نے پنجاب سے ہریانہ داخل ہونے والے کسانوں کو شمبھو بارڈر پر روک دیا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ تاہم کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں دہلی کی جانب مارچ کریں گے۔ کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے بھی داغے اور لاٹھی چارج کیا، جس میں متعدد کسان زخمی ہو گئے۔ کسانوں پر پولیس کے لاٹھی چارج کے خلاف پنجاب میں کسان تنظیموں نے کل جمعرات کو 4 گھنٹے کے لیے ریلوے ٹریک بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جمعرات کو پنجاب میں دوپہر 12 بجے سے 4 بجے تک ریلوے ٹریک بند کر دیا جائے گا۔ خبری ذرائع کے مطابق جنوبی افریقہ نے صہیونی حکومت کے خلاف ہیگ کی عالمی عدالت انصاف میں نئی شکایت درج کرائی ہے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ نے رفح پر حملے کے حوالے سے صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں فوری درخواست جمع کرائی ہے۔ عالمی سطح پر ان توہمات کے باوجود اسرائیلی جنگی طیاروں نے پیر کی صبح شہر رفح کے مرکز میں فلسطینی ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر کے قریب رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 230 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت کی درخواست کا جنوری کے اواخر میں جائزہ لیا تھا، جس میں جنوبی افریقہ نے الزام لگایا تھا کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں بڑے پیمانے پر نسل کشی کی ہے۔ گزشتہ جمعرات کو بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اعلان کیا ہے کہ نکاراگوا نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت کے تعلق سے درخواست جمع کرائی ہے۔ اس عدالت کے اعلان کے مطابق نکاراگوا نے صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے میں فریق کی حیثیت سے کارروائی میں شامل ہونے کی درخواست کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی ٹھکانوں پر زبردست میزائلی حملے کیے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی نے جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین میں اسبا الجلیل اور الجلیل اعلیٰ کی جانب بڑے پیمانے پر میزائلی حملہ کیا ہے۔ دریں اثنا میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ الجلیل اعلیٰ میں واقع صفد شہر میں کئی بار خطرے کے الارم بجے ہیں۔ بعض دیگر ذرائع نے تاکید کی ہے کہ شہر صفد میں ایک عمارت کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دریں اثنا صہیونی حکومت کی امدادی ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ لبنان سے صفد میں ہونے والے میزائلی حملے کے نتیجے میں 7 صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 14 نے بھی ان حملوں کے نتیجے میں ایک صہیونی کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے میڈیا نے بھی رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ لبنان نے اس حملے میں گائیڈڈ میزائلوں کا استعمال کیا ہے اور آئرن ڈوم ان میزائلوں کا پتہ لگانے میں ناکام رہا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی میں تمام تر ترقی و پیش رفت کے بعد بھی پچھلی صدی کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں تقریر کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتیں ایسی ہونی چاہیے جو ماحولیات سمیت دیگر چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں سنجیدہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہر حکومت کے سامنے یہ سوال ہے کہ وہ کس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایسی حکومتیں ہوں جو سب کو ساتھ لے کر چلیں اور جو اسمارٹ ہوں اور ٹیکنالوجی کے دور میں ترقی کی رفتار سے قدم ملا کر چلیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج پچھلی صدی کے چیلنجز بڑے پیمانے پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور دہشت گردی نئی شکل میں جنم لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چیلنجوں کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ مغربی شہر خان یونس میں غاصب صہیونی حکومت اور فلسطینی استقامت کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔
الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ کے ساتھ مل کر خان یونس میں صہیونی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ سینٹر کو مارٹر حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ پٹی کے مرکز میں واقع مشرقی دیر البلح پر بمباری کی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کی بمباری میں اب تک 103 فلسطینی شہید اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے شمالی غربی اردن کے شہر نابلس پر بھی یلغار کی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوجیوں نے الخلیل کے مرکز عین عرب پر بھی حملہ کیا ہے۔ غزہ کے جنوبی شہر رفح میں پناہ گزین فلسطینیوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے زمینی حملے پر تشویش کے باوجود وہ اپنی سرزمین اور وطن سے باہر نہیں جائیں گے۔ فلسطینی پناہ گزینوں نے ترکی کی اناتولی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ وہ غزہ سے باہر نکالنے کی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہیں اور ناکام بنا دیں گے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کی بمباریوں اور حملوں کے باوجود وہ اپنی سرزمین پر مرنا پسند کریں گے لیکن باہر نہیں نکلیں گے۔ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسا منصوبہ تیار کریں جس کی مدد سے رفح میں رہنے والے عام شہری بھی باہر نکل جائیں اور حماس کے باقی ماندہ فوجی بھی شکست سے دوچار ہو جائیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور صہیونی حکومت کا وفد تل ابیب واپس چلا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ قاہرہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور اسرائیلی وفد تل ابیب واپس پہنچ گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی جاسوسی تنظیم موساد کے سربراہ کی سربراہی میں قاہرہ جانے والا وفد مذاکرات میں کسی پیش رفت کے بغیر واپس لوٹا ہے۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات ایسی حالت میں ختم ہوئے ہیں کہ حماس کے سیاسی شعبے کے رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے پاس قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حسام بدران نے کہا کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم سمجھوتے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری محمد الہندی نے بھی کہا ہے کہ نتن یاہو جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتے کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ جہاد اسلامی کے رہنما محمد الہندی نے کہا کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ رفح میں زمینی کارروائی شروع کرنے اور غزہ سے فلسطینی عوام کو بے گھر کرنے کے لیے وقت ضائع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتن یاہو اس وہم میں ہیں کہ وہ رفح میں کچھ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے پارٹی صدر میاں شہباز شریف نے ملاقات کی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے مختلف اتحادیوں سے ملاقاتوں کے بارے میں نواز شریف کو بریفنگ دی۔ ملاقات کے دوران متوقع وفاقی کابینہ کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں ایم کیو ایم کو 3 سے 5 وفاقی وزارتیں دیے جانے پر معاملات زیر غور ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، سید مصطفیٰ کمال، سید امین الحق اور خواجہ اظہار الحسن کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے 15 سینئر لیگی رہنماؤں کے نام وفاقی وزراء کے لیے زیر غور ہیں۔ لیگی رہنماؤں میں اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، خواجہ آصف، احسن اقبال، مریم اورنگزیب کے نام وفاقی کابینہ کے لیے زیر غور ہیں، جبکہ وفاقی کابینہ میں عطاء اللہ تارڑ، شہزاد خواجہ کو بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ جماعت اسلامی نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا، صرف خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا کوئی جواز نہیں۔ پی ٹی آئی سے بات چیت دونوں حکومتوں سے متعلق تھی۔
دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں رہی، اب جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کا کوئی جواز نہیں۔